آپ حملہ نہ کریں. تو جو اگین جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. بات چیت بالکل چل رہی ہے مسلمان ممالک کے ساتھ. یہ اصل مسئلہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا جنرل صاحب, اور یہی بات جو کہ جان کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو بحری بیڑا جو ہے وہ روانہ ہے اور اس کے اوپر ٹروپس بھی ہیں, اور پھر آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے بھی پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. تو ایک طرف وہ بحری بیڑا آ رہا ہے, یعنی گاجر اور چھڑی دونوں ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی دیکھیں ایران کی اپریہنشنز ہیں, اور وار میں سارے دونوں سائڈز کی وارنگ فیکشنز کی اپریہنشنز ہمیشہ رہتی ہیں. ڈپلومیسی فیل ہوئی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہی تھا, تو یہ ٹرانسینڈ ہوئی ڈائلاگ سے ملٹری ایکشن کی طرف, اور پھر رسپانسز گئے اور پورا خطہ جو ہے وہ اس وار میں لپیٹ دیا گیا. اور اگین ڈپلومیسی میں ٹرانسینڈ ہوتے ہوئے دیر بھی نہیں لگے گی. ہم بہت کمنٹری کر سکتے ہیں کہ ایران کا یہ سٹانس ہے, یہ سٹانس ہے. ہم نے ضرور دیکھا جب ایران کا اٹیک ہوا قطر کے اوپر ایک میزائل فائر کیے گئے تھے جب 12 ڈیز وار ہوئی ہے. پہلے تو یہ ایکسٹینشن ہے 12 ڈیز وار کی, اور ایران کو پتا تھا کہ بگ وار از کمنگ. جب 12 دن کی جنگ ختم ہوئی, ایران کے لیے جنگ ختم نہیں, اس لیے تو انہوں نے اپنا موزیک ڈیفینس, اپنا سٹرکچر, اپنی لیڈرشپ, وہ سارا انہوں نے تیاری کی اس جنگ کے لیے. اینڈ دے نیو اٹ دس وار از کمنگ, اور دے نیو اٹ کہ ڈپلومیسی جو ہے اس نے فیل ہونا ہی ہونا ہے. دیٹس وائی دے ور ویل پریپیئرڈ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جنگ کا حصہ ہوتی ہے جی ڈپلومیسی, اٹ از پارٹ آف دا وار, بھی چلتے رہتے ہیں, لیکن ڈپلومیسی کہیں نہ کہیں بیہائنڈ سین اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. وہ جب قطر کے اوپر بھی ایران کا اٹیک گیا تھا تو ہو کوڈ امیجن, ہم کمنٹری کر رہے تھے کہ اب قطر کیسے رسپونڈ کرے گا, سعودی عربیہ کیا سٹانس لے گا, ایسکلیشن بڑھے گی, اور 3-4 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیز فائر بھی ہو گیا. ڈپلومیٹک چینلز بیک ڈور میں بہت کام کرتے رہتے ہیں, اور دیر از نو کنٹری آن گاڈز ارتھ جو یہ کہے کہ جی ہمارے ڈپلومیٹک چینل بالکل ہی بند ہے. مگر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کا یعنی اس طرح رابطہ کرنا, یہ مطلب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہوتا کہ ایک فیوریٹ فیلڈ مارشل جو ہے وہ اٹھا کے فون کریں یا بات کریں, اس کے پیچھے ایک پوری ڈپلومیسی ہوگی, ایک پوری گفتگو ہوگی. تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو کہیں نہ کوئی امکان تو نظر آیا ہوگا کہ بات چیت ہو سکتی. دیکھیں چاہے جتنی بڑی طاقت جنگ کر رہی ہو, جتنی ہیوبرس مائنڈ کے ساتھ کر رہی ہو, یا چھوٹی طاقت کر رہی ہو اور پرائیڈ کے ساتھ کر رہی ہو, جو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے, وہ اپنی ایگزٹ ونڈوز رکھتے ہیں جی. تمام ممالک اپنی ایگزٹس رکھتے ہیں, اپنے ایگزٹ کارڈز ہوتے ہیں. پاکستان اس وقت بڑا امپورٹنٹ, ٹرمپ کے پاس ٹرمپ کارڈ بھی ہے کہ اپنی گریس بھی بچا لے. ایک ملک ہے جس کا رابطہ ہے, جس کی لیوریج ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ایران کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کی بات پہلے بھی سنی, ان کو بتایا بھی گیا پورے خطے کی, اور اس جی بالکل یہ سیناریو بتایا گیا. But he was thrusted upon. Israel pushed him into the war. اور وہ وار کے لیے بالکل تیار تھا. دیکھیں اس وار کا جو مجھے شک ہوا ہے 2021 میں سینٹ کام کو یورپین کمانڈ سے اسرائیل کو یورپین کمانڈ سے نکال کے سینٹ کام میں ڈالا گیا. تو دیٹ واز, اور ٹرمپ کے آخری ادوار تھے, وہ ایک چھوٹا سا انڈیکیشن تھا کہ گلف کو یہ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اس کی پریپریشنز کر رہے ہیں. تو دے ور سم تھنگ ملٹری, اور آپ جب ملٹری اس تیل کے علاقے میں لے ہیں, آگ کو جب آپ فائر کو لائے ہیں, تو یہاں فائر نے تو لگنا تھا. دس وار واز ٹو ہیپن, ہمیں تھا کہ پریڈکشن تھی کہ یہ ہوگی, اور پاکستان از اے کی کارڈ. اس کو وہ دونوں کیئرفلی یوز کریں گے. پاکستانی پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ, مگر اصل چیز تو انفلوئنس ہے اسرائیل کے اوپر, وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے پاکستان کا ان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ جنہوں نے ان کے لیے جنگ لڑی ہے. دیکھیں پاکستان آف کورس اسرائیل از اے بگ اسپوائلر, لائک انڈیا جس طرح اس ریجن میں اسپوائلر ہے, وہ ان ٹاکس کو اسپوائل کرے گا. لیکن گلف کنٹریز بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اس کی ڈیلیکیسیز کو جو اس وار کے ساتھ اٹیچ ہیں. پھر وہ دیر آر ادر لیوریجز آلسو. اب یو اے ای کی لیوریجز اسرائیل کے اوپر آر لٹل بیٹر دین اینی ادر گلف کنٹری. بحرین کی لیوریجز ہیں. پھر یہ لیوریجز یوز ہوں گی جی تھرو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جو وار کر رہا ہے آن دیئر بہاف, جس نے یہ وار شروع کی ہے. اینڈ دس پرائم رسپانسبلٹی لائز ود پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور وہ پھر انشور کریں گے. جی اس سے پہلے بیرسٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں, میں مصطفیٰ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یو این سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی ایک جو ہے وہ بحرین نے قرارداد پیش کی ہوئی ہے کہ اجازت دی جائے ایران کے اوپر حملے کی, اور وہ رکی ہوئی ہے. ظاہر ہے اس کے اوپر ووٹنگ اب پتہ نہیں چائنا اور روس اس پہ ہونے بھی دیں گے کہ نہیں, لیکن بہرحال ایک طرف وہ ہے, دوسری طرف ٹروپس آ رہے ہیں, پھر وہ ٹروپس آن گراؤنڈ یا بوٹس آن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, تیسری طرف یہ بات چیت چل رہی ہے. امکانات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ اسما بہن. جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان پچھلے چند سالوں میں اتنے پے در پہ واقعات ہو چکے ہیں کہ جن میں اقوام متحدہ ایک بائی سٹینڈر کے طور پر نظر آئی ہے.
یا وہ انڈورس کرتی ہوئی نظر آئی ہے امریکہ اور اسرائیل کا ایجنڈا. جہاں پر غزہ میں بہت زیادہ نسل کشی ہوئی, وہاں پر توقع تھی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, دیگر ہیومن رائٹس ٹریٹیز وہ انووک ہوں گی اور اسرائیل کے اوپر پریشر ڈال کے اس کو رکوایا جائے گا, لیکن اقوام متحدہ بالکل یہ نہیں کر سکی. الٹا اسرائیل نے اور امریکہ نے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو پروسیکیوٹر تھے ان کے وارنٹس نکال دیے. تو بین الاقوامی قوانین اور ان کی تو اب ہم میرے خیال سے گفتگو چھوڑ دیں, اب دنیا بالکل اس جانب جا چکی ہے, اور مجھے تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پر مائٹ از رائٹ, اور ہابز نے ایک فلسفی تھا, اس نے ایڈونٹ آف سویلائزیشن سے پہلے کے بارے میں اس نے کہا تھا کہ دنیا بڑی سخت تھی اور یہاں پر جو انسانی زندگی تھی that was nasty, short and brutish. تو ہم بالکل اس جانب چلے گئے, اور اس ماحول میں جہاں پر جنگ عظیم دوئم کے بعد ابھرنے والے ایک نظام نے کچھ بندشیں کریٹ کی تھیں, اب وہ سب ٹوٹ چکی ہیں. تو پہلے تو ہم اپنے ذہن کے اندر سے اقوام متحدہ, انسانی حقوق کے قوانین, ہیومینیٹیرین لا, جنیوا کنونشنز, ان سب کو ایک سائڈ پہ کر دیں. یہ اب دنیا میں ان کا کوئی عمل درآمد نہیں رہے گی. جنرل صاحب اب جس طرح ڈپلومسی کا ذکر کر رہے تھے, وہ ایک ملٹری تھیورسٹ تھا کلاسویٹس کے نام سے, تو اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے, اس نے جنگ کو تشبیہ دی اور کہا کہ وار از کنٹینیویشن آف پالیٹکس. یس. اب اس میں مجھے جیسے نظر آتا ہے, اور اسی سینگ کے تناظر میں, ایران کے اوپر حملے کا امریکہ کو کیا فائدہ ہے؟ 80% ایران کا تیل چائنا خریدتا تھا. چین کو کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہے امریکہ میں, جو صدر اوباما کے دور سے چل رہی ہے, اس کا یہ ایک لازمی جز ہے کہ چائنا کی جو اکنامک پراسپیرٹی ہے اس کو ضرب پہنچائی جائے. نمبر ایک. ٹریڈ وار جو ہم نے, جیانگ نے بھی کل یہ بات, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے کہ اس کا نقصان چائنا کو کتنا ہو رہا ہے اس جنگ کا. اسرائیل کے جو ڈرائیورز ہیں ان کے بارے میں میرے ذہن میں بھی یہ بالکل کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کا ایک گریٹر اسرائیل کا ایک ریلیجس ان کی ڈرائیو ہے. امریکہ کے سفیر کی آپ گفتگو یاد کیجئے جو انہوں نے بیٹھ کر وہاں پر کی, اور کہا کہ نائل سے لے کر یوفریٹیز تک, جی, نیل سے لے کر فرات تک, یہ سب اسرائیل کا ہے. جی, تو گریٹر مذہبی حق ہے, اور یہ ان کا ببلیکل رائٹ, مذہبی حق. جی. تو مجھے تو بالکل یہ اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ, اور جو خصوصاً پھر جو اس میں لینگویج بھی استعمال کی گئی ہے, جو کروسیڈز کا زمانہ, صلیبی جنگوں کے زمانے والی جو گفتگو کی گئی ہے, بالکل. تو ان دونوں چیزوں کو تناظر میں رکھتے ہوئے میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ جو ابھی جون صاحب نے بھی بڑا اچھا اس کا بیک گراؤنڈ دیا, ایران یہ چاہے گا کہ وہ کسی بھی صورت لیبنان نہ بن جائے. جی. اسرائیل جب دل کرتا ہے لیبنان کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے. بالکل. جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی ایک کمپلشن تھی کہ وہ جواب دے, کیونکہ نیو نارمل نہیں بننے دینا. ایگزیکٹلی. کہ اگر تم نے ہماری طرف نظر بھی کی تو ہم واپس جواب دیں گے. اگر ہم اس کو جانے دیتے تو ایک نیو نارمل تھا, جب ان کا دل کرتا وہ آ کر حملہ کر دیتے. بالکل. تو ایران کی جو سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کنسیڈریشن ہے وہ یہی ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں بالکل ہمیں یہ گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ کبھی ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. اسی لیے انہوں نے کاسٹ بھی اتنی بڑھا دی. بالکل. کہ انہوں نے تمام عرب ممالک کے اندر جو بیسز تھیں امریکن, ان کے اوپر حملہ کیا, اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کیا, پوری دنیا کی اکانومی کو ایک دھچکا دیا. اور اس وقت صرف آخری اگر جملہ اجازت دیں کہہ دوں, وہ ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے, اور ایک صاحب نے, یہ اچکزئی صاحب نے بیٹھے ہوئے گفتگو میں ایک بڑی دلچسپ انہوں نے جملہ کہا کہ ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے کہ دیو کو تو نہیں مار سکتے لیکن دیو کی جان جس طوطے میں ہے اس کو تو آپ پکڑ سکتے ہیں نا. اسٹریٹ آف ہرموز, جی, وہ اس کو انہوں نے دیکھیں ورلڈ اکانومی کو جو اس وقت دھچکا, اور ورلڈ اکانومی کے اندر ایک سیریس یہ کنسرن ہے کہ پوری دنیا اس جو اسٹریٹ آف ہرموز کے بند ہونے کی وجہ سے ایک فائنینشیل کرائسس میں چلی جائے گی. تو یہ ان کا ہتھیار ہے.
جس کو اس وہ کے استعمال بخوبی استعمال کر بھی رہے ہیں بھرپور کر رہے ہیں. کاسٹ آف وار امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے انہوں نے بڑھائی ہے. اور یہ گارنٹی اگر اسلام آباد میں مذاکرات ہوتے ہیں اور پاکستان اگر ایک اس میں سہولت کاری کرتا ہے، فریق تو امریکہ اور ایران ہے، بالکل بالکل، اور اگر پاکستان یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے تو اچھی بات ہوگی. جی ہاں بالکل. لیکن یہ کشادہ دلی کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے. اس کے اوپر میں آتی ہوں کہ اسلام آباد جو ہے وہ کس حد تک کر سکتا ہے بیرسٹر صاحب. اس سے پہلے کیونکہ آپ بھی پڑھتے لکھتے ہیں، جیسے مصطفیٰ اور جنرل صاحب کا بہت مطالعہ وسیع ہے، تو یہ جو پرپیچول پیس ہے، جو تھیری ہے کانٹ کی، ایکچولی ابدی اس کے لیے ایران جو ہے وہ خواہاں ہے، اور اس کی وجہ بتا دی انہوں نے کہ لبنان نہیں بننا چاہتا، یا جو کمزور ملک ہے جس کے اوپر آئے دن جو ہے وہ. تو یہ جو پرپیچول پیس ہے، اس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی شرائط تسلیم ہو جائے گی؟ اتنا آسان تو نہیں امریکہ کے لیے ان کی شرطوں کو ماننا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ایمینوئل کانٹ ٹھیک کہتا ہے؟ آپ ان سے متفق نہیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پرپیچول کانٹ یہ پرپیچول پیس کی ایک آئیڈیلزم ہے. تو آئیڈیل کے بارے میں کانٹ نے خود یہ کہا ہے کہ اٹ از ایور اٹینڈ از نیور اٹینڈ. ملتا ہے نہیں ملتا. یہ سرر ستارہ جو یہ ستارہ آفتاب ہے. تو شرر ملتا ہے تو میں تارے ڈھونڈتا ہوں، تارے ملتا تو میں آفتاب ڈھونڈتا ہوں. دل نا صبور دارم چون صبا بلال زارے، جیسے صبا جو ہے وہ ایک پھول پہ رکتی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آئیڈیلزم ہے. یہ کہنا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے یا ایران تیار نہیں ہے، یہ خالص جذباتیت ہے میری رائے میں. دنیا کی شدید ترین جنگ ورلڈ وار فرسٹ ہو یا 2 ہو، دونوں کے مذاکرات ہوئے تھے. مذاکرات سے یہ ٹریٹی آف ورسائے میں پہلے ہوئے تھے، دوسروں کے 4-5 کانفرنسز تہران میں ہوئے، ڈمبارٹن اوک میں ہوئے، یالٹا میں ہوئے، سان فرانسسکو میں ہو گیا. ابھی بھی یہی ہونا ہے. دوسری بات یہ کہ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو نقصان کس کا ہے. آج جنگ بند ہو جاتی. ہیز ایران ایمرجڈ ویکر اور اسٹرانگر؟ ویکر. نیوی ان کی ختم، بڑے جہاز چھوٹوں کو مارنے کے لیے 8 ٹن لائے ہوئے ہیں، اب وہ سویپنگ کر رہے ہیں. ایئر فورس ختم. میزائل میں کمال ہے ایران کا، ان کی ڈیکیپسٹیشن تو ان کی بھی ہو رہی ہے نا جی، اکانومی بھی جا رہی ہے. تو ہمیں ذرا غصہ نہیں کرنا ہے، جذبات نہیں کرنے ہیں. اچھا عرب بھی کمزور ہوں گے ڈیفینیٹلی، وہ دھچکا تو لگ گیا نا ان کو. تو لے دے کہ وار سے جو ہے جو وکٹوریس نکلے گا تو اسرائیل نکلے گا. یہ آپ کا کہنا ہے، آپ کا ماننا ہے. کمپیریٹیولی چلو کمپیریٹیولی ایران، کوئی بات نہیں، کمپیریٹیولی ایران اور اسرائیل کی جب جنگ ختم ہوگی تو ایران کی کیپیسٹی، تو اصل پرابلم تو اسرائیل کی سیفٹی ہے نا ان کے نزدیک. ایران کو بدماش بنانا ہے. اس میں اب دیکھیں گے کمپیریٹیولی کون کہاں کھڑا ہوگا. اب آ جائیں مذاکرات پہ. دیکھیے ایک ہے ہمارا جو دوست ہے ٹرمپ صاحب، وہ تو ویسے ہائپربولک لینگویج بولتا ہے، وہ تو سیریس ٹائپ ہے ہی نہیں، بمباسٹک لینگویج. اس کی لینگویج کو تو آپ ڈیسائفر کر نہیں سکتے. ان کے مطالبات جو تھے وہ باقی ایران کے مطالبات تھے، یہ دونوں کے نہیں پورے ہوں گے. آپ بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہی ہوں. کوئی گارنٹی نہیں ملنی ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی، بعد میں کوئی گارنٹی نہیں ملنی ہے دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. وار بند ہوگی. کیا ہوگی؟ وار بند ہونی چاہیے. نہ ہی کوئی گارنٹی کر سکتا ہے. اقوام متحدہ تو آپ نے سن لیا، وہ تو تاریخ انسانی میں کبھی غریبوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی. ورلڈ پاور اگر ساتھ آ جائیں تو ان کے حق میں تو UN استعمال ہوتی ہے، بین الاقوامی قانون. غریب کے حق میں استعمال نہیں ہوتا. اب بہتر اسی بات میں ہے کہ دونوں نے مسل ٹیسٹ کر لیے جتنے بھی کرنے تھے. ایران پہ تو امپوز ہوئی، ہمارا تو یہ موقف ہے. بالکل الیجیٹمیٹ وار ہے، بالکل یہ ظلم ہے، بات بدمعاشی ہے، بلکہ سخت لفظ ہے اسرائیل کی طرف سے. تو امریکن تو صاحب ظاہر ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کا ایک دم چھلا ہے، ان کا ایک خنجر انہیں ہمارے سینے میں گھونپا ہوا ہے، اس کو سائٹ کرتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ ہم پاکستان، ترکیہ، جو بھی ملک آتے ہیں، لیکن جہاں تک بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور جنگ ختم ہوتی ہے، یہ بہتر ہے. اچھا یہ ایک کوئکلی جی آپ کچھ مصطفیٰ جی میں ایڈ کر دیں. بہت ہی ادب سے، بیرسٹر صاحب بزرگ ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اور انتہائی ادب سے ایک دو چیزوں پر ایک مختلف نقطہ نظر پیش کروں گا. کہ دیکھیے بیرسٹر صاحب کا کہنا تھا کہ مذاکرات ہی واحد راستہ، اور بات ایک کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں لیکن ایسا نہیں ہوا. جنگ عظیم اول میں کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف آٹومن امپائر ہوئی، جس کی وجہ سے مذاکرات پاسبل ہوئے. جنگ عظیم دوم کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف جرمنی. تو
جو مذاکرات ہیں جس نہج پر چیزوں کو لے کے جا چکے ہیں وہاں سے، اور ایک کوئی وجہ تھی نہ کہ 4 سال اور 8 سال جنگ ایران اور عراق کی بھی چلی جی، تو جنگوں کے اندر جو کلاؤڈ آف وار، فاگ آف وار ہے، یہ چیزیں انسان کو کئی ایسی اس پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ آپشنز باقی نہیں رہتی. فار ایگزامپل جو امریکہ کے اہداف ہیں وہ نیسیسریلی اسرائیل کے تو نہیں ہے. امریکہ نے اگر مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے اور اس نے وہ نہیں کیا جو اس نے کہا، لیکن اسرائیل نے جا کے کر دیا. ابھی جون صاحب بتا رہے تھے جی کہ پاور پلانٹس امریکہ نے دھمکی دی کہ ہم کریں گے، وہ پیچھے ہٹے، لیکن اسرائیل نے جا کے کر دیا. اب اسرائیل کے اپنے اہداف ہیں، وہ اگر امریکہ کے اہداف سے نہیں میچ کرتے تو پھر کہاں بات آگے جا کر بنے گی. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایران کمزور ہوا ہے. سیاسی پولیٹیکل اعتبار سے اس نے میرے لیے کیا پیغام ہے ابھی تک اس جنگ کا؟ میرے لیے پیغام یہ ہے کہ $30,000 کا جو ڈرون ہے اس نے، اور دوسری طرف اربوں ڈالر کے انہوں نے بامز بھی پھینک دیے، اور سو فار جو ایمونیشن استعمال کیا امریکہ نے کہ اس کے الائز چیخ پڑے کہ جی کہ آپ ساؤتھ چائنا سی سے جو ڈپلائمنٹس کر رہے ہیں وہاں سے جو چیزیں نکال رہے ہیں تو بڑا ڈسپروپورشنیٹ انہوں نے استعمال کیا. لیکن اس کے باوجود ایران کی رجیم اپنی جگہ پہ کھڑی ہے، ایران کی رجیم اپنی جگہ سے نہیں گری. وہ ٹرانزیشن شاید جو آبجیکشنیبل ہوتا وہ بھی نہیں ہوا. رجیم چینج ایک ان کا سٹیٹڈ آبجیکٹیو تھا، نہیں اچیو کر سکے امریکنز اور اسرائیلی. اسٹریٹ آف ہارمز ان کے پاس ہے اس وقت، دفاعی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اس وقت پوری دنیا کو انہوں نے جی، اور جو تگنی کا ناچ تو نچا رہے ہیں. مگر ظفر اللہ صاحب کا ظاہر اپنا میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. ظفر اللہ صاحب آپ مزید اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. جان، میں بریک کے بعد آپ کے پاس ہی آؤں گی اور ظفر اللہ صاحب سے بھی بات کروں گی. چھوٹی سی بریک، واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.